لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باوا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کو جہاں پر بہت ساری خصوصیت حاصل ہے، وہیں پر ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسی مہینے کے اندر جو ہے قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی ماہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر جو ہے قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی بے شک ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ سے جو ہے دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے کسی انسان یا جنات کا کلام نہیں ہے۔ پہلی بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ قرآن مجید جو ہے کسی انسان یا جنات کا کلام نہیں ہے، بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کو دنیا کے اندر جو ہے کسی انسان نے نہیں لکھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی نگہبانی کرنے کی، حفاظت کرنے کی ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، یعنی یہ کام
حفاظت والا، نگہبانی کرنے والا کام جو ہے کسی انسان کے سپرد نہیں کیا گیا۔ جیسے اور کتابیں پہلے نازل ہوتی تھی تو ان کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہوتی تھی، جس نبی پر نازل ہوتی تھی اس نبی کی امت کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اپنی کتابوں کی حفاظت کرے۔ مگر جب قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام امت محمدیہ کے سپرد نہیں کیا کہ اے امت محمدیہ، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، میں نے تم کو جو ہے قرآن مجید دے دی، قرآن مجید جیسی کتاب عطا فرما دی، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو۔ نہیں، ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح الفاظ میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، دنیا کے اندر جو ہے بہت ساری کتابیں آئی، جیسے انجیل، توریت، زبور، یہ تو بڑی کتابیں ہیں، اور چھوٹی بھی بہت ساری کتابیں نازل ہوئی جن کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ مگر تمام کتابوں میں جو ہے قرآن مجید کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ صرف قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی، اور کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، علماء اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو محفوظ نہ مانے، جو شخص قرآن مجید کو محفوظ نہ مانے، یعنی جیسا قرآن مجید میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، ویسا ہی قرآن آج بھی موجود ہے، نہ کہ اس میں جو ہے زبر، زیر یا پیش کا یا کسی الفاظ کا رد و بدل کر دیا گیا۔ ایسا اگر کوئی عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ جیسا قرآن اس زمانے میں نازل ہوا تھا آج ویسا قرآن نہیں ہے، تو علماء اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ شخص جو ہے کافر ہے، وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے قرآن مجید 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا ویسا ہی آج بھی قرآن مجید موجود ہے، اور نہ قرآن مجید میں ایک حرف کا فرق پڑا ہے، نہ ایک زبر کا فرق پڑا ہے، اور نہ قیامت تک جو ہے اس میں ایک حرف کا فرق آئے گا۔ قیامت تک قرآن مجید کا ایک حرف بھی بدلا نہیں جا سکتا، کیونکہ قرآن مجید جو ہے محفوظ ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، حضرت حکیم الامت علامہ احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ تفسیر نور العرفان میں آپ فرماتے ہیں کہ جو کہے کہ صحابہ نے اس قرآن میں کمی بیشی کر دی وہ کافر ہے۔ یعنی آپ نے لکھا تفسیر نور العرفان کے اندر، آپ نے واضح الفاظ میں یہ لکھا کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے یا اپنی زبان سے یہ الفاظ کہتا ہے کہ صحابہ کرام نے جو ہے قرآن مجید کے اندر رد و بدل کر دیا، یا کچھ آیتوں کو نکال دیا، یا کچھ آیتوں کو کم کر دیا، یا کچھ آیتوں کا اضافہ کر دیا، اگر کوئی شخص اس طریقے کا عقیدہ رکھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کے اندر صحابہ اکرام نے نہ ایک زبر کا فرق کیا ہے نہ ایک زیر کا فرق کیا ہے، بلکہ صحابہ اکرام کا تو یہ احسان ہے
کہ انہوں نے جو ہے قرآن مجید کو جمع کر کے کتابی شکل دے کر ہم اور آپ تک پہنچا دیا، ہم اور آپ تک پہنچا دیا۔ یہ صحابہ اکرام کا احسان ہے، مگر کچھ احسان فراموش جو ہے وہ صحابہ اکرام پر نکتہ چینی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے کچھ الفاظ کو نکال دیا، کچھ صورتوں کو نکال دیا۔ تو ایسا شخص جو ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک کافر ہے، ایسا شخص اہل سنت و جماعت کے نزدیک کافر ہے، کیونکہ صحابہ اکرام نے کوئی بھی ڈنڈی نہ کی ماری، نہ ایک حرف کا فرق کیا، نہ ایک زبر کا فرق کیا، بلکہ جیسا نازل ہوا تھا قرآن مجید ویسا ہی ہم اور آپ تک پہنچا دیا۔ یہ صحابہ اکرام کا بہت بڑا احسان ہے۔ ورنہ میرے مسلمان بھائیوں، جب قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا تو قرآن مجید کتابی شکل میں نہیں لکھا جاتا تھا، بلکہ کسی آیت کریمہ کا نزول ہوتا تو میرے آقا حکم دیتے کہ اس آیت کو جو ہے فلاں آیت کے ساتھ لکھ لیا جائے، کسی چمڑے پر لکھ لیا جاتا، کسی ہڈی پر لکھ لیا جاتا، کسی کاغذ پر لکھ لیا جاتا، کسی پتھر پر لکھ لیا جاتا۔ اس طریقے سے آیت کریمہ جو ہے لکھ لی جاتی تھی۔ کتابی شکل میں قرآن نہیں موجود تھا۔ جب میرے آقا نے دنیا سے پردہ کر لیا، جب میرے آقا نے دنیا سے پردہ کر لیا، اب بھی قرآن جو ہے وہ ہڈیوں پر، کاغذوں پر اور چمڑوں پر تھا، کتابی شکل ابھی نہیں دی گئی تھی۔ مگر ایک وقت ایسا آیا، ایک ایسی جنگ ہوئی جس کو جنگ امامہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے 70 ایسے صحابی شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے، جو حافظ قرآن تھے، جن کے سینے میں جو ہے قرآن مجید الف لام میم یعنی الحمد سے لے کر والناس تک موجود تھا۔ جب ایسے 70 صحابہ اکرام جو ہے شہید ہو گئے تو صحابہ اکرام کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر اسی طریقے سے صحابہ اکرام شہید ہوتے رہے جن کے سینوں میں جو ہے قرآن مجید محفوظ ہے، موجود ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کچھ آیتیں جو ہے اس سے ہم بے خبر ہو جائے، یعنی ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے حضرت ابو بکر نے جو ہے امت محمدیہ پر احسان کرتے ہوئے آپ نے جو ہے قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم دیا۔ آج جو ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان غنی کا احسان ہے کہ ہمارے پاس آج کتابی شکل میں جو ہے قرآن مجید موجود ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید جو ہے محفوظ ہے، وہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا، نہ اس کے اندر ایک زبر کا فرق آ سکتا ہے اور نہ ایک زیر کا فرق آ سکتا ہے۔ اب دیکھیں اور میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب اس میں جو آخری لفظ ہے لَحَافِظُونَ، یعنی جو حافظون ہے، جب اس پر ہم غور کریں گے یہ لفظ حافظون جو ہے حافظ کی جمع ہے، لفظ حافظون جو ہے حافظ کی جمع ہے، یعنی جب ڈھیر سارے حافظوں کو جمع کیا جائے گا تو عربی میں حافظون بولا جائے گا، عربی میں حافظون بولا جائے گا۔ تو اب یہ لفظ حافظون جو ہے حافظ کی جمع ہے، تو اب معلوم کیا ہوا کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ قیامت تک جو ہے میں ایسے ایسے حافظ کو پیدا کرتا رہوں گا، ایسے ایسے حافظ کو پیدا کرتا رہوں گا کہ اگر کوئی شخص جو ہے قرآن مجید کے اندر ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے گا وہ حافظ جو ہے فوراً باخبر کر دے گا، وہ فوراً باخبر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دے دیا ہے، یہ
اشارہ دے دیا ہے حافظون فرما کر کہ قیامت تک جو ہے حافظ ایسے ایسے پیدا ہوں گے۔ اب آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، کوئی بھی زمانہ جو ہے آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس زمانے میں جو ہے آپ کو حافظ نہ ملے، آپ کو قاری نہ ملے، مگر میرے مسلمان بھائیوں دیکھو کہ میرے مولا نے قرآن کو کس طریقے سے محفوظ رکھا ہے کہ ایسے ایسے حافظ کو پیدا کیا ہے کہ کوئی جو ہے اپنی ماں کے شکم سے آ رہا ہے تو 15 پارے کا حافظ ہو کر آ رہا ہے، کوئی اپنی ماں کے شکم سے آ رہا ہے 18 پارے کا حافظ ہو کر آ رہا ہے۔ تو اسی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے بتا دیا ہے کہ جو حافظون فرمایا گیا یہ حافظوں کا سلسلہ جو ہے قیامت تک چلتا رہے گا، اور وہ ڈنڈی مارنے والوں کو جو ہے باخبر کرتے رہیں گے۔ اس طریقے سے جو ہے قرآن محفوظ رہے گا قیامت تک، اس طریقے سے قرآن محفوظ رہے گا قیامت تک۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، تفسیر قرطبی کے اندر ہے کہ ایک واقعہ بہت پیارا واقعہ ہے کہ حضرت یحییٰ بن اقسم رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں مامون رشید، یہ ہارون رشید کا بیٹا تھا، مامون رشید کی مجلس میں جو ہے ایک یہودی آیا اور اس نے جو ہے بڑی نفیس بہت عمدہ جو ہے گفتگو کی، تو مامون رشید نے جو ہے اسے اسلام کی دعوت دی کہ تم مسلمان ہو جاؤ، مگر وہ یہودی جو تھا اس نے جو ہے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد انکار کرنے کے بعد جو ہے وہ یہودی اپنے گھر اپنے وطن واپس چلا گیا۔ پھر 1 سال کے بعد پھر مامون رشید کے دربار میں وہی یہودی آیا، مگر اب جب ابکل مرتبہ آیا تو وہ مسلمان ہو چکا تھا، وہ مسلمان ہو کر جو ہے مامون رشید کے دربار میں آیا، اور اس نے ابکل مرتبہ جو ہے فقہ پر بہت عمدہ کلام کیا۔ فقہ کا مطلب یہ روزے کے مسائل، نماز کے مسائل، یہ جو ہے علم فقہ کہلاتے ہیں۔ تو فقہ پر جو ہے اس نے بہت عمدہ کلام کیا۔ تو مامون رشید نے پوچھا کہ آخر تجھے جو ہے کون سی ایسی بات پسند آ گئی اسلام کی کہ جس کی وجہ سے تو نے جو ہے اسلام کو قبول کر لیا؟ کیونکہ میں نے اسلام کی دعوت دی تھی تب تم نے جو ہے انکار کر دیا تھا، مگر اب تم نے خود اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ آخر کون سی اسلام کی ایسی بات، کون سی ایسی خوبی جو ہے تجھے پسند آ گئی جس کی وجہ سے جو ہے تو نے اسلام کو قبول کر لیا؟ اس نے جواب دیا کہ جب پچھلے سال جو ہے میں تمہاری مجلس سے اٹھ کر گیا تھا تو میں نے جو ہے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ میں تمام مذاہب کا جو ہے امتحان لوں گا، میں تمام مذاہب کا امتحان لوں گا۔ اور اس نے امتحان کس طریقے سے لیا؟ اس نے امتحان جو ہے اس طریقے سے لیا کہ اس نے سب سے پہلے جو ہے تورات کے 3 نسخے اپنے ہاتھوں سے لکھے، تورات کے 3 نسخے جو ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھے، اور لکھنے کے بعد جو ہے یعنی جب وہ تورات کے نسخے لکھ رہا تھا تو بیچ بیچ میں سے جو ہے کچھ الفاظوں کو نکال دیتا تھا، بیچ سے کچھ الفاظوں کو یعنی کچھ آیتوں کو نکال دیتا تھا۔ اس طریقے سے جو ہے اس نے 3 نسخے تیار کیے، اور تیار کرنے کے بعد اس کو لے جا کر ایک معبد کے اندر جو ہے اس کو فروخت کر دیا۔ اب پھر اس نے جو ہے اسی طریقے سے انجیل کے 3 نسخے تیار کیے، اور اس میں بھی جو ہے اس نے کچھ الفاظ کو زیادہ کر دیا اور کچھ الفاظ کو کم کر دیا۔ اب وہ انجیل کے 3 نسخوں کو لے جا کر جو ہے انجیل کے ماننے والوں کے حوالے کر دیا، بیچ دیا، فروخت کر دیا، اور وہ لوگ پکڑ نہیں پائے کہ اس کے اندر جو ہے کچھ کمی کی گئی ہے یا زیادتی کی گئی ہے۔ اب نمبر آیا قرآن مجید کا، نمبر آیا قرآن مجید کا۔ اس نے جو ہے قرآن مجید کے بھی 3 نسخے تیار کیے، اس نے قرآن مجید کے بھی 3 نسخے تیار کیے، اور اس میں بھی جو ہے کچھ الفاظ کو جو ہے بڑھا دیا اور کچھ الفاظ کو نکال دیا۔
کچھ الفاظ کو نکال دیا اور کچھ الفاظ کو بڑھا دیا۔ اب 3 نسخے تیار کرنے کے بعد جب 3 نسخے تیار ہو گئے تو وہ جو ہے ایک اسلامی کتب خانے پر گیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے یہ 3 نسخے قرآن کے تیار کیے ہیں اور اس کو جو ہے میں فروخت کرنا چاہتا ہوں، اس کو میں بیچنا چاہتا ہوں۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ میں اس طریقے سے نہیں خریدوں گا، پہلے جو ہے اس کا میں پورا مطالعہ کروں گا، پڑھوں گا کہ تم نے صحیح لکھا ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے تینوں نسخے جو ہے اس مسلمان کے حوالے کیے اور حوالے کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ اب وہ مسلمان جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے اور کرتے 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 جو الفاظ زیادہ تھے اس کو بھی اس نے پکڑ لیا اور جو اس نے کم کیا تھا اس کو بھی پکڑ لیا۔ اب جب یہ شخص یہودی شخص پیسہ لینے کے لیے آیا اور یہ جاننے کے لیے آیا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا کہ نہیں، تو اس مسلمان نے کہا کہ میں اس نسخے کو ہرگز نہیں لے سکتا۔ تو اس نے پوچھا کہ آخر کیوں؟ تو اس مسلمان نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے کمی بیشی کی گئی ہے، یعنی اس میں کچھ الفاظوں کو ملا دیا گیا ہے اور کچھ الفاظوں کو کم کر دیا گیا ہے۔ اب اس یہودی نے کہا کہ میں نے یہی سے سمجھ لیا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر جو ہے قیامت نہ ایک حرف کم کیا جا سکتا ہے اور نہ ایک حرف زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے میں نے اسلام کو قبول کر لیا کہ جس اسلام کے پاس ایسی کتاب ہے کہ جس کا بچہ یہ جانتا ہے کہ قرآن کے اندر کتنی آیتیں ہیں، کتنے زبر ہیں، کتنے زیر ہیں، تو اس یہودی نے یہ مان لیا کہ یہ قرآن جو ہے کسی انسان کا کلام نہیں اور یہ قرآن جو ہے محفوظ کتاب ہے، اس میں جو ہے کبھی بدل نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کے اندر رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید محفوظ ہے اور قیامت تک جو ہے اس میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، نہ ایک زبر کا، نہ ایک پیش کا، نہ ایک آیت کا، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ 1400 سال پہلے جیسے قرآن مجید نازل ہوا تھا، آج بھی جو ہے اسی طریقے سے ہم اور آپ کے بیچ قرآن مجید موجود ہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید ہم اور آپ کے درمیان تو موجود ہے، اور جو شخص اس کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے یا اس کو حفظ کر لیتا ہے، اس کو پڑھ لیتا ہے، وہ بہت بڑے ثواب کا کام تو کر ہی جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو ہے دنیا میں بھی انعامات سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جو ہے انعامات سے نوازے گا۔ ایک حدیث پاک صرف میں آپ کو سناتا ہوں، معجم الاوسط کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کی حفاظت کی، حفاظت کا مطلب اس کی تلاوت کرتا رہا، اس کی تلاوت کرتا رہا، اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو قرآن کے اندر حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھتا ہے اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں کو حرام سمجھتا ہے۔ وہ اپنے اہل و عیال میں سے ایسے 10 افراد کی شفاعت کرے گا جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یعنی جس نے قرآن کو پڑھ لیا اور تلاوت کرنے کا عادی بنا رہا اور قرآن کے فرمان پر عمل کرتا رہا، ایسا شخص جو ہے میرے آقا فرماتے ہیں اپنے اہل و عیال یعنی اپنے گھر والوں میں سے جو ہے
10 ایسے شخص کو جنت میں لے کر جائے گا کہ جن کے اوپر جو ہے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنی اولاد کو اور خود بھی جو ہے قرآن پڑھنا سیکھو اور سکھاؤ، قرآن پڑھنا سیکھو سکھاؤ، تاکہ جو ہے قرآن کا جو فائدہ ہے ہم اور آپ حاصل کر سکے۔ صرف قرآن جو ہے طاق میں سجانے کے لیے نہیں ہے، یا صرف جو ہے میت کے وقت اٹھا کر پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن کا نزول ہوا ہے۔ آپ تلاوت کر کے بھی ثواب حاصل کریں اور اس کے فرمان پر عمل کر کے بھی جو ہے فائدہ حاصل کریں۔